اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف. بائیوگرافی فریم کے ناظرین خوش آمدید. ناظرین کرام، آج کی میری یہ بائیوگرافی دنیا کے عظیم طبیہ دان البرٹ آئنسٹائن کے متعلق ہوگی. ناظرین کرام، البرٹ آئنسٹائن 20ویں صدی کا سب سے بڑا طبیہ دان سمجھا جاتا ہے. جرمنی کے شہر اولم میں 14 مارچ 1879 کو پیدا ہوا. باپ کا نام ہرمین اور ماں کا نام پالین تھا. آئنسٹائن کا خاندان جرمنی کے خوشحال یہودی النسل خاندانوں میں تھا. باپ کاروباری تھا مگر زیادہ کامیاب نہیں تھا. جب آئنسٹائن 6 برس کا تھا یہ لوگ میونخ آ گئے. ابتدائی تعلیم ایک کیتھولک مدرسہ میں پائی. یہاں کا سخت ماحول اس بچے کو ناگوار گزرتا تھا. 1894 میں آئنسٹائن کو بورڈنگ مدرسہ میں پیچھے چھوڑ کر اس کا باپ کاروباری وجوہات کی بنا پر خاندان سمیت اٹلی منتقل ہو گیا. دسمبر 1894 میں 16 سال کی عمر میں تعلیم ادھوری چھوڑ کر آئنسٹائن خود بھی اٹلی پہنچ گیا. وہاں پہنچ کر 1896 میں اس نے جرمن شہریت چھوڑ دی. اکتوبر 1895 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر زیورخ میں واقع یونیورسٹی ETH کے داخلے کا امتحان دیا مگر ناکام رہا. استاد نے مشورہ دیا کہ اسکول کی تعلیم مکمل کرو. چنانچہ سوئٹزرلینڈ کے شہر آرو کے ایک اسکول میں پڑھائی کی. یہاں جس گھر میں قیام تھا اس کے مالک کی بیٹی میری سے شناسائی ہوئی. اگلے سال ETH کا داخلہ امتحان کامیاب کیا. اب اس نے ETH میں پڑھائی شروع کر دی. وہ اسکول استاد بننے کی پڑھائی کرنے لگا. اگست 1900 میں امتحان پاس ہوا. 5 طالب علموں کے امتحان میں آئنسٹائن چوتھے نمبر پہ آیا. پہلے 3 کو ETH نے نوکری دے دی مگر اسے اور 5ویں نمبر پر آنے والی میلیوا مارک کو نہیں. میلیوا کے ساتھ اس کا میل جول تھا اور بعد میں آئنسٹائن کی پہلی بیوی بنی. میلیوا مسیحی تھی اور سربیا سے تعلق تھا. میلیوا اور آئنسٹائن کے درمیان 1897 سے 1903 تک کے خطوط کے تبادلے سے تاریخ دانوں کو اس بارے معلومات ملی ہیں. ان خطوط میں ذاتی معاملات کے علاوہ فزکس کے مسائل پر بھی گفتگو ملتی ہے. فکر معاش کی وجہ سے آئنسٹائن شادی نہیں کر پا رہا تھا مگر میلیوا حاملہ ہو گئی. 1902 میں ایک لڑکی کو جنم دیا مگر پالا نہیں. 1902 میں ہی آئنسٹائن کے والد کا انتقال ہو گیا. آئنسٹائن عارضی استاد کے طور پر مختلف جگہ کام کرتا رہا حتیٰ کہ جون 1902 میں سوئٹزرلینڈ کے شہر برن کے پیٹنٹ دفتر میں نوکری مل گئی. 1901 میں آئنسٹائن سوئٹزرلینڈ کا شہری بن گیا. جنوری 1903 میں میلیوا سے شادی ہو گئی. پیٹنٹ دفتر میں کام کے دوران میں آئنسٹائن فزکس کے مسائل پر بھی تحقیق کرتا رہا اور اسی دوران میں اس نے اپنی زندگی کے عظیم ترین مقالات شائع کیے. کچھ محققین نے خیال ظاہر کیا ہے کہ آئنسٹائن کی تحقیق میں میلیوا مارک بھی شریک تھی. یہ شبہات آئنسٹائن اور میلیوا کے خطوط سے پیدا ہوئے جن میں آئنسٹائن ہمارے نظریے کا ذکر کرتا ہے. اس کے علاوہ روسی سائنسدان ابراہم جوفی نے مبینہ طور پر یہ بتایا کہ جب آئنسٹائن نے اپنے مقالہ چریدہ انالن در فزکس کو بھیجے تو ان پر پیٹنٹ دفتر میں کام کرنے والے آئنسٹائن میرک نامی کس شخص کے دستخط تھے.